بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارض فلسطین سرزمین انبیاء، قدیم ترین تہذیبوں کا مسکن، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں انبیاء نے اس سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نمرود کے ظلم سے نجات دلائی تو انہیں یہیں بسنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ یہیں سکونت اختیار کی، اور اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین عرب پر بسنے کا حکم فرمایا۔ یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پر تقریباً 5000 سال تک پھر کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اور اسی نسبت سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر منتقل ہو گئے، اور پھر گردش ایام کی وجہ سے وہیں کے ہو رہے، یہاں تک کہ عرب چرواہوں کی حکومت اختتام کو پہنچی اور مصری نژاد فرعین کا دور شروع ہوا۔ مصر میں مصری فرعین کے آثار اہرام مصر کی صورت میں جا بجا موجود ہیں۔ بنی اسرائیل عرب سلاطین، جنہیں قرآن مجید ملک کے نام سے مخاطب کرتا ہے، کہ چہیتے ہونے کی وجہ سے فرعین کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے اور غلام بنا لیے گئے۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ تفصیلاً بیان ہوا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل پہنچایا، اور پھر فرعون اور اس کی بیوی نے ہی ان کی پرورش کی، اور پھر کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی فرعون کا عبرتناک انجام ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے ارض فلسطین میں لے آئے، جو کہ بنی اسرائیل کا آبائی وطن تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت سے سرفراز کیا، اور یہ امامت تقریباً 5000 سال تک برقرار رہی، یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت سے انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امامت ان سے چھین لی، اور پھر 70 عیسوی میں اس وقت کی رومن امپائر نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور بنی اسرائیل، جو آج کل یہود کہلاتے ہیں، کو فلسطین سے نکال باہر کیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل تتر بتر ہو گئے۔ قرآن مجید میں ہے کہ یہود ہمیشہ عیسائیوں کے زیر نگین رہیں گے، اور انہیں کبھی بھی عیسائیت پر غلبہ حاصل نہ ہوگا۔ رومن امپائر کا یروشلم پر یہ قبضہ تقریباً 600 سال تک برقرار رہا۔ عیسائیوں کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی اور ہیکل سلیمانی کے گرائے جانے کے ساتھ ہی یہود سے وہ تابوت سکینہ بھی چھین لیا گیا یا گم ہو گیا، جس میں تورات کا حقیقی نسخہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات کے ساتھ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے وابستہ تبرکات بھی محفوظ تھے، اور یہ تابوت آج بھی منظر عام پر نہیں آ سکا۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ ظہور کے بعد یہ تابوت سکینہ بھی برآمد ہوگا، اور یوں دنیا میں سبھی انبیاء کے نام لیوا ایک ہی پرچم کے نیچے جمع ہوں گے، اور اگر مسیح علیہ السلام کی اطاعت نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے۔ اس طرح اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے، اپنی عملی شکل میں ظاہر ہوگا۔ 600 سال بعد ملت ابراہیمی کی دوسری شاخ کے ہاتھوں فلسطین فتح ہو گیا۔ ایک معاہدے کے ذریعے یروشلم کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دی گئیں۔ اس معاہدے میں دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی رکھی گئی کہ مسلمان یہود کو یروشلم میں مستقل سکونت اختیار نہیں کرنے دیں گے، البتہ وہ زیارت کے لیے یروشلم آ سکتے ہیں۔
اور یہ سلسلہ 1918 تک جنگ عظیم اول کے خاتمے تک اسی طرح جاری رہا، اور یوں تقریباً 1850 سال گزر گئے، جس میں تقریباً 700 سال تک مسیحی یروشلم پر قابض رہے۔ 1918 تک یہودیوں نے عثمانی خلفاء سے کئی مرتبہ فلسطین میں سکونت کی اجازت طلب کی، لیکن عثمانی ترکوں نے ہمیشہ انکار کر دیا، اور یہ سلسلہ 1918 تک جنگ عظیم اول کے خاتمے تک اسی طرح جاری رہا، اور یوں تقریباً 1850 سال گزر گئے، جس میں تقریباً 700 سال تک مسیحی یروشلم پر قابض رہے، یعنی 600 سال تک مسلسل، اور 100 سال تقریباً عباسی خلفاء کے دور میں۔ جنگ عظیم اول میں عثمانی ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ یہودیوں اور عربوں نے اتحادی افواج کے ساتھ چلنا بہتر سمجھا۔ اس جنگ میں جرمنی اور عثمانی سلطنت کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور یوں شام سے لے کر مصر تک اور شمالی افریقہ کے اسلامی ملکوں تک تمام علاقہ اتحادیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہودیوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے اتحادیوں نے یہودیوں کو فلسطین میں رہنے کی اجازت دے دی، اور پھر یہودیوں نے منہ مانگے داموں عربوں سے دھڑا دھڑ زمین خریدی۔ اس وقت شاید عربوں کو اس کا احساس بھی نہ تھا کہ آگے چل کر ہماری یہ کوتاہی کتنے المیوں کو جنم دے گی۔ عربوں اور افریقی ممالک کے طرز عمل سے ترکوں میں بھی ان سے بیزاری نے جنم لیا، اور پھر ترکوں نے قوم پرستی کے نام پر پھر اتحادیوں کے ساتھ ایک جنگ کی۔ یوں مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں ایک جدید اور سیکولر ترکی کا جنم ہوا۔ 1924 میں خلافت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کی مرکزیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ 1918 سے 1948 تک تقریباً 30 سال اتحادی اس خطہ میں کہیں مکمل تو کہیں جزوی طور پر قابض رہے۔ اس عرصہ میں عربوں کے لالچ اور طمع نے یہودیوں کو فلسطین میں پاؤں جمانے میں مدد فراہم کی۔ اسی دوران 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم کی طرح یہودیوں نے اس بار بھی جرمنی کی بجائے اتحادیوں کا ساتھ دیا، اور اس کی بھاری قیمت بھی چکائی، اور جرمنی سے پولینڈ تک لاکھوں یہودی جرمن افواج کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہودیوں کے لیے تو شاید یہ بقا کی جنگ تھی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں یہودیوں کے لیے کوئی جائے امن نہ تھی۔ یوں دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں بہت ساری عرب اور افریقی ریاستوں کا قیام ہوا، وہیں حالات کو موافق جان کر 1948 میں ڈیوڈ بن گوریان نے اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اسے اتحادی ممالک کے ساتھ روس کی بھی مکمل حمایت حاصل تھی۔ 20 اپریل 1948 میں ہی اقوام متحدہ نے 2 ریاستی حل تجویز کیا، اور قرار دیا کہ ارض فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جبکہ بیت اللہ کو بین الاقوامی شہر کی حیثیت حاصل ہوگی۔ لیکن اس تجویز کی منظوری کے دوسرے دن ہی عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کو اتحادی افواج یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس کے ساتھ روس کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ یوں اس جنگ میں عربوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور اسرائیل کی نوزائیدہ مملکت مزید مستحکم ہو گئی۔ اس جنگ میں شام، اردن اور لبنان کے کئی علاقوں پر اسرائیل نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ مسئلہ اس کے بعد بھی حل نہ ہو سکا، اور پھر 1967 میں عربوں نے مل کر پھر اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں بھی عربوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور یوں شام کی گولان کی پہاڑیوں کے ساتھ اردن کے کئی علاقے اور مصر کا صحرائے سینا بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ مقبوضہ علاقے چھڑانے کے لیے اردن نے اور مصر نے مل کر 1973 میں پھر اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اس میں اسرائیل کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر کچھ عرصہ بعد مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ یوں اسرائیل نے صحرائے سینا مصر کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد اردن نے بھی اپنے علاقوں کی واپسی کی شرط پر اسرائیل کو تسلیم کر دیا۔
اس کے بعد تو پھر اسرائیل کو فلسطینیوں کو کچلنے کی کھلی چھٹی مل گئی۔ صابرہ اور شتیلہ کے فلسطینی مہاجرین کیمپ کی غارت گری تو ابھی بھی ذہنوں میں تازہ ہے، اور یوں یاسر عرفات فلسطینی لیڈر کے طور پر ابھرے۔ دنیا بھر میں یاسر عرفات کو فلسطین کا نمائندہ مان لیا گیا۔ 90 کی دہائی میں اقوام متحدہ اور عربوں کی مدد سے یاسر عرفات اور اسرائیل کے درمیان ایک بار پھر معاہدہ ہوا، لیکن یہ معاہدہ بھی بیت المقدس کو اپنا مرکز بنانے کی وجہ سے ابھی تک عمل درآمد سے محروم ہے۔ 2000 کے بعد غزہ میں شیخ احمد یاسین نے حماس کی بنیاد رکھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ غزہ کی پٹی میں حماس نے اپنے قدم مضبوط کیے، اور آج حالت یہ ہے کہ اسرائیل اپنی تمام طاقت کے ساتھ کئی روز گزرنے کے باوجود غزہ کا کنٹرول حاصل نہیں کر پایا۔ میڈیا میں آپ کو دونوں طرح کے نقطہ نظر کے حامل لوگ مل جائیں گے، ایک جو اسرائیل کو غاصب اور ظالم سمجھتے ہیں، اور دوسرے وہ بھی جو حماس کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ پیدا کیوں ہوا اور اس کا حل کیا ہے؟ مسئلہ پیدا کیوں ہوا اس کا ذکر تو ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن جب عربوں نے انہیں وہاں رہنے اور بسنے کی اجازت دے دی تو پھر ان حالات کو سمجھ کر زمینی حقائق اور اپنی طاقت کو دیکھ کر فیصلے بھی کرنے چاہیے تھے۔ 1948 میں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے جب 2 ریاستی حل تجویز ہو گیا تھا اور عربوں نے مذاکراتی میز پر اسے تسلیم بھی کر لیا، تو پھر عربوں کو اسی طرف ہی جانا چاہیے تھا، نہ کہ جنگ کی طرف، کیونکہ معاہدہ کرنا اور اس کی پاسداری بھی ایمان کا اسی طرح حصہ ہے جس طرح ظالم کے ساتھ جنگ و جدل۔ اور پھر اگر جنگ کو ہی چن لیا گیا تھا تو پھر اس جنگ کو انجام تک پہنچایا جانا چاہیے تھا۔ بے شک اس کا انجام عربوں کی مکمل شکست ہی ہوتا۔ پھر فلسطینی مہاجرین کو عرب ممالک اپنی شہریت دیتے اور انہیں نئی زندگی شروع کرنے کے مواقع فراہم کرتے۔ اگر عرب ممالک جس طرح 1947 میں پاکستان اور ہندوستان نے مہاجرین کو اپنا شہری تسلیم کر لیا، اسی طرح ہمسایہ عرب ممالک شام، لبنان، اردن بھی ایسا کرتے، تو ہو سکتا ہے اپنا گھر نہ ہونے کا احساس فلسطینیوں میں نہ ہوتا اور وہ بھی نارمل زندگی کی طرف لوٹ جاتے۔ اس لیے فلسطین کی موجودہ حالت کی ذمہ داری فلسطین کے ان ہمسایہ ممالک یعنی مصر، اردن، لبنان، شام، ترکی پر بھی اسی طرح عائد ہوتی ہے جتنی کہ اسرائیل پر۔ آج بھی اس کا یہی حل ہے کہ یا تو تمام ہمسایہ ممالک فلسطینیوں کو اپنے ہاں رہنے کی اجازت دے دیں اور وہ اس طرح نئی زندگی شروع کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آج کسی طرح یہ جنگ ختم بھی ہو جائے تو بھی امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔